ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ثنا کے فرش پہ پاکیزگی کی بات ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی محفل میں علی کی بات ہوتی ہے۔ 13 رجب نمودار ہو گئی، فاطمہ بنت اسد کی گود آباد ہو گئی، ابو طالب کے گھر کا چراغ جل گیا، امیر کائنات دنیا میں تشریف لے آئے، رسول اللہ مسکرا اٹھے، دین الیوم اکملت لکم دینکم کی طرف پرواز کرنے لگا۔ حیات جاویداں لے کر آغوش فاطمہ بنت اسد میں امیر المومنین تشریف لے آئے۔ اس خصوصی موقع پر آپ کے فرزند، جن کے صدقے میں یہ کائنات آج بھی قائم ہے، جناب قائم آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے جد امجد، آپ کے والد ابو الائمہ امیر المومنین کی ولادت کی تہنیت پیش کرتے ہیں، تمام مومنین کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی۔ ہم آپ کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اس 3 دن جو کعبے کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد رہی ہیں، جیسا پچھلی دفعہ ذکر ہوا کہ جناب ابو طالب کو بالکل تشویش نہیں ہوئی، کیونکہ معلوم تھا کہ میرے گھر سے اس گھر میں گئی ہے جو سب سے محفوظ گھر ہوتا ہے، اس گھر میں گئی ہے جہاں مولود جو آنے والا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اسی گھر میں آئے۔ جناب حسن فیض آبادی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اس علی کو، جس کو تمام مسلمانان عالم کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، یعنی کبھی اس نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی۔ 3 دن جھوٹے خداؤں نے ہے دیکھا مجھ کو، میں نے دیکھا نہیں ان کو، یہ ہنر میرا تھا۔ ناظرین، آج پھر آپ کے فضائل کے کچھ صفحات کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو منزل ارتقاء کی طرف بڑھا سکیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں امیر المومنین کی کہ جو بالکل یونیک ہیں، منفرد، کسی اور میں نہیں پائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ کو اس طریقے سے علم چگایا ہے جس طریقے سے ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں علم ایسے مرکز سے آیا ہو، وہاں کم سے کم اگر بات ہوگی تو نہج البلاغہ کے لہجے میں بات ہوگی۔ بہت سارے فضائل کا ہم نے ذکر کیا، جہاں اتنے فضائل پائے جاتے ہوں وہاں ایک انفرادیت امیر المومنین میں اور پائی جاتی ہے کہ کائنات میں کسی ایک شخص کے نہ ایسے دوست ہیں جیسے امیر المومنین کے، اور نہ ہی ایسے دشمن ہیں جیسے امیر کائنات کے۔ کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ امیر المومنین کے صدقے میں ہمیں واقعاً معرفت امیر المومنین عطا ہو، تاکہ ہم آمین۔ اس انسان کامل کی پیروی کرتے ہوئے کچھ منزل کمال کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ واقعاً ذات امیر المومنین منفرد ذات ہے۔ جس طرح بہت سی چیزوں میں آپ منفرد ہیں، اس میں اس چیز کو بھی واقعاً کسی اور ذات میں اتنا ہمیں اس طرح سے نہیں ملا۔ بہت سے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کمال ہے، یعنی شدت ہے ایک طرف سے، ایک طرف کمال ہے۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کی محفل میں ایک شعر کہا تھا، اور شاید اس سے کچھ عکاسی ہو جائے اس کی، کہ علی کی دشمنی نے کربلا تیار کر ڈالی،
حسین ابن علی سے ورنہ کس کی کیا لڑائی ہے؟ بے شک خود ان لوگوں نے اعتراف کیا امام اس شعر کی بالکل سند وہ جملہ ہے جو دشمنان امام حسین نے روز عاشورہ امام حسین سے کہا کہ بغضاً لابیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ اور رسول اکرم نے جہاں امیر المومنین کی اتنی خصوصیتیں بیان کی تھیں، اتنے فضائل بیان کیے تھے، وہاں ایک جملہ اور کہا تھا اور فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع العلی۔ واہ 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 واہ۔ اب جب امیر المؤمنین حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے تو پھر اب کرائٹیریا بدلے گا، اب امیر المؤمنین کو تولا نہیں جائے گا، سبحان اللہ، امیر المؤمنین پر تولا جائے گا۔ واہ واہ۔ تو اب امیر المؤمنین خود میزان ہے، امیر المؤمنین خود اسکیل ہے۔ جس طرح ہر چیز کا اسکیل ہوتا ہے اس طرح اب حق کا اسکیل ذات علی بن ابی طالب ہے۔ تو جس طرح حق کے ماننے والے بھی ملیں گے اور حق کو نہ ماننے والے ملیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ بالکل واہ اسی واہ۔ طرح علی کو چاہنے والے ملیں گے اور علی کی مخالفت کرنے والے ملیں گے۔ اگر ذات علی ایک فرد ہوتی جس کو دنیا سے کوئی ربط نہیں تھا تو علی سے زیادہ دوست کسی کے نہیں ہوتے، لیکن امیر المومنین صرف اپنے آپ میں ایک ذات نہیں تھے جو اس دنیا میں آئے اور چلے جائیں گے، انہیں کسی سے ربط نہیں ہے۔ امیر المومنین ایک صالح کے نمائندے ہیں، خود صالح ہیں اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک انسان معاشرے میں اچھی زندگی گزارتا ہے کسی کو اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ خود امیر المومنین کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جس انسان سے سب لوگ محبت کرتے ہوں اس انسان سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا بے ہے۔ شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر ایک اس سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ سب سے کو راضی کر رہا ہے، یعنی ایک حق اہل حق کو بھی راضی کر رہا ہے اور اہل باطل کو بھی راضی کر رہا ہے، تو سوائے نفاق کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام میزان ہے، اسکیل ہے۔ جیسے ہی آپ اسکیل بنیں گے بہت سے لوگ چھٹ جائیں گے۔ چھٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ الگ ہونے والوں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو اس اسکیل کی وجہ سے اپنے آپ کو اس تک پہنچا نہیں پائیں گے، کوشش میں لگے رہیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو واقعاً ضد ہیں چونکہ، تو وہ اپنی ضد ہونے کی وجہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنی زیادہ ان کے اندر باطل پرستی ہوگی وہ حق سے اتنا ہی دور ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یعنی اس میں کوئی انتہا پھر ہم تلاش ہی نہیں کر سکتے، جس طرح محبت میں انتہا نہیں تلاش کر سکتے۔ محبت کی انتہا پھر وہی ہے جو یعنی زندگی ختم ہو جانا، اپنے آپ کو محو کر دینا، اپنی ذات کو ختم کر دینا، کیونکہ اس کے علاوہ ہم جانتے نہیں ختم کسے کہتے ہیں۔ اس ذات کو یعنی اس جسم کو ہی ختم کرنا ہم جانتے ہیں، روح تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پہ ہمیں اختتام کیا نظر آتی ہے؟ موت۔ تو ان کے چاہت میں بھی مرے ہیں لوگ سبحان اللہ، اور ان کی دشمنی میں بھی مرے ہیں لوگ۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک یہ مسئلہ یہ صرف نہیں ہے کہ 1 سال 2 سال 10 سال 4 سال کی حکومت یا 25 سال کی خاموشی میں یہ کام ہوا ہو، آج تک ہو رہا ہے۔ یعنی اس ذات میں کیسی مغناطیسیت ہے کہ نہ صرف چاہنے والے آج تک چاہ رہے ہیں، دشمنی کرنے والے بھی آج تک دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک انسان سے دشمنی اس کی زندگی میں ہوتی ہے، اس کے عہدے تک ہوتی ہے، نسل در نسل۔ امیر المؤمنین کی شہادت کے 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی دشمنی موجود ہے اور آج بھی محبت موجود ہے، آج بھی نام پر مرنے والے موجود ہیں، آج بھی نام پر مارنے اور والے۔ اس کی بہت بہترین مثال خود ابن ملجم قرار پاتا ہے جو امیر المومنین کا ایسا چاہنے والا کہ جب امیر المومنین نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کے پہلے قتل کر دیجئے، اور اس کے بعد وہی قاتل نکلتا ہے۔ شاید دنیا میں اللہ نے کسی قاتل سے اتنی نفرت نہیں کی ہے جتنی ابن ملجم سے کی ہے، صرف اسی وجہ سے۔ بے شک ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب خط آپ کو خبر دی آپ کی شہادت کی تو لعنت کی آپ کے قاتل پہ کہ وہ بالکل اتنا ہی فاسق و فاجر ہے جس طرح جناب ناقہ صالح کو قتل کرنے والی شخصیت ہے۔ بالکل وہ اولین کا شقی ہے تو یہ آخرین کا شقی ہوگا، یعنی شقی ترین فرد کائنات میں اگر کسی کو کہا گیا تو قاتل امیر المومنین علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو کیونکہ وہ صرف ایک ذات کو قتل نہیں کر رہا تھا، جی جی، پورے ادارے وہ کو، پوری ایک انسانیت کے اس فرد کو قتل کر رہا تھا کہ جس کے قتل سے پوری انسانیت متلاشی ہو جائے گی۔ یعنی وہ جملہ جو جناب جبرائیل نے فضا میں بلند کیا امیر المومنین کی شہادت کے وقت، وہ جملہ عکاسی کر رہا ہے کہ ایک فرد قتل نہیں ہو رہا ہے، ارکان ہدایت کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بہت، ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی اگر اہمیت کو ہم سمجھنا چاہیں، امیر المومنین ایک جملہ کہہ رہے ہیں سلونی۔ امیر المومنین جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو امیر المومنین حاکم ہیں۔ حاکمیت کی تاریخ میں
ایک واحد حاکم ہے جو عوام کو اجازت دے رہا ہے کہ سوال کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ یعنی امیر المومنین اس جمود کو توڑنا چاہتے ہیں کہ جہاں حاکم نہیں چاہتے کہ ان سے سوال کیا جائے، جہاں حاکم نہیں چاہتے کہ ان سے کچھ پوچھا جائے، امیر المومنین کہتے ہیں پوچھو. یعنی میں ایک ایسا حاکم ہوں جو اس جمود کو توڑنا چاہتا ہوں حاکم اور محکوم کے درمیان، کیونکہ حاکم چاہتا نہیں کہ اسے سوال کیا جائے، کیونکہ جب سوال کیا جائے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا. اور جمود کے ساتھ ساتھ ایسا جمہوری نظام بھی امیر المومنین سے ہی وابستہ ہے کہ پوچھنے والا انتہائی بیہودہ سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کے چاہنے والے بعض اوقات اس کو سزا دینے کے لیے کھڑے بھی ہوئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا حق ہے، حق ہے سوال کرے. یہ سوال کر کے یا سوال کرنے کی اجازت دے کے امیر المومنین عوام کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. آج جمہوری نظام، دنیا کے عظیم ترین جمہوری نظام اس حد تک ابھی نہیں پہنچ پائے جہاں امیر المومنین پہنچ گئے تھے 1000 سال پہلے، سبحان اللہ، اور اپنی عوام کو پہنچا دیا تھا انہوں نے کہ تم سوال کرو. آج آپ ایک سوال کرنا چاہیں حاکم سے، کتنی پریشانیاں ہیں، وہ بھی ایک چھوٹے سے حاکم سے. امیر المومنین اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، پوچھو مجھ سے، کیونکہ جیسے ہی سوال انسان کرے گا اور سامنے والا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، اس نے اگر کچھ غلطی کی ہے تو اس کو چھپانا پڑے گا. کتنے دن چھپائے گا؟ تو اس کو چھپانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سوال کرنے کا حق تو چھین لو، تم جو چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو. یہ تو اس قوم کی بے عقلی تھی، یا اس قوم کی کم عقلی تھی، یا اس قوم کی عدم معرفت تھی کہ وہ علی سے وہ نہیں پوچھ رہے تھے جو پوچھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امیر المومنین کے لیے جب کہا جورج جرداق نے کہ علی اپنے زمانے سے بہت پہلے آ گئے تھے، تو علامہ مطہری نے جواب دیا تھا، شہید استاد مطہری نے جواب دیا تھا کہ علی جس زمانے میں آتے اپنے زمانے سے آگے ہی ہوتے. سبحان اللہ سبحان. یعنی ہمیں آج لگ رہا ہے کہ علی شاید ہمارے زمانے کے تھے، لیکن اگر علی آج ہمارے درمیان گفتگو کرتے تو پھر وہ اس سطح کی گفتگو کرتے کہ آج کے 1000 سال والوں کو لگتا کہ علی اس زمانے میں بہت پہلے آ گئے تھے. جب امیر المومنین نے خود چاہے کوفہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر یہ ذات مطمئن ہوتی جو چاہ رہی تھی بتانا، تو پھر کیا ضرورت ہے کنویں کے اندر منہ ڈال کے بولنے کی، بتانے کی. امیر المومنین پیغمبر کے شاگرد ہیں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب تعلیم کیے، میں نے اس میں ہر باب میں 1000 باب بنائے. اگر جو لوگ علم سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک چیپٹر میں سے 1000 چیپٹر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. خود ایک چیپٹر، کسی ٹیکسٹ بک میں ایک چیپٹر لکھنا کتنا سخت کام ہوتا ہے. نہیں، آپ نے خود جو ہے وہ اللہ کو پہچاننے میں جو نفس کے سلسلے میں کہا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو جب پہچانا تو اپنے خالق کو پہچانا، تو اس سے جو ہیومن اناٹومی ہے آپ اسی سے محسوس کر سکتے ہیں. صرف ایک آنکھ ہے، ایک انسان کا چھوٹا سا جز ہے، اس میں آج کتنی چیزیں، کتنے نئے نئے باب کھلتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے ڈپارٹمنٹس ڈیولپ ہوتے چلے. یعنی خود پہلے جس کو ہم صرف ایک ڈاکٹر کہتے تھے، آج سے بہت پہلے طب کہتے تھے، ڈاکٹر سمجھتے تھے پورا جسم. اب یہ اسپیشلائزیشن ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنی اس کے اندر وسعت ہے. اگر شاید ان کو اور بہتر مجمع ملا ہوتا تو شاید اور بہتر کچھ چیزیں وہ بیان کر دیتے جو آج ہم کسی نے بہت نہج البلاغہ میں مولانا نے خود اپنے اس بات کا بلکہ کہا جائے اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں تم کو یہ بھی بتا سکتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں تمہیں کہاں جانا ہے، وہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کیا کیا ہو چکا ہے اور کیا کیا ہونا تھا جو نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تم کو سب بتا دوں تو کہیں تم انحراف کا شکار نہ ہو. بے شک، کیونکہ ظرفیت نہیں ہے، کیونکہ اس ذہن میں جو امیر المومنین کے سامنے سوال کر رہا ہے اس کے اندر ظرفیت ہی نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین کے کلام کو یا علم کو قبول کر سکے. فضیلتوں کی بات الگ ہے، صرف کلام کو قبول کر لینا. علم جو امیر المومنین کے شاگردوں کے پاس تھا، علم بلایا کا ہونا، علم منایا کا ہونا، انسان کب مرے گا، انسان کب اٹھے گا، کیسے مرے گا، یہ امیر المومنین کے شاگرد جانتے تھے. گورنمنٹس کتنی اسکیموں کے اوپر ایک پورا ڈپارٹمنٹ بیٹھاتی ہے جو صرف بجٹ پہ کام کرتی ہے. امیر المومنین 57 ملکوں کا بجٹ وہاں بیٹھ کے بناتے تھے 1000 سال پہلے. کہنا ہے، واہ 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 واہ. امیر المومنین نے پورا سسٹم، بجٹ سسٹم، کس طرح حکومت پیسے حاصل کر سکتی ہے اور کس طرح اس حکومت اس پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے اور ملک کو ترقی دے سکتی ہے، حکومت کو ترقی دے سکتی ہے، یہ امیر المومنین اس وقت کنٹرول کر کے بنایا تھا. خود اپنے کیپٹل کو شفٹ کرنا، مدینے سے کوفے شفٹ کرنا، صرف اس لیے سینٹر بنانا جہاں ابھی کچھ لوگ آئے ہیں، جہاں خود پورا کینٹونمنٹ زون کس طریقے سے بنایا جاتا ہے
اور کس طریقے سے آپ ایک سینٹرل جگہ کے اوپر رہ کر کے حکومت کر سکتے ہیں، یہ درس مل رہا ہے اور کس طرح جمہوریت قائم ہوتی ہے. امیر المومنین ایک آدمی کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، بادشاہت کا زمانہ ہے، ظاہری طور پر بادشاہی حکومت ہے، لیکن امیر المومنین ایک حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں تو ساتھ میں خط بھیج رہے ہیں عوام کو کہ میں بھیج رہا ہوں لیکن تم دیکھنا اس کو، اگر تمہیں قبول ہو تو اپنے پاس رکھنا ورنہ واپس بھیج دینا. یہ کہاں کرتا ہے کوئی؟ امیر المومنین مالک اشتر کو جو خط لکھ رہے ہیں جس کو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں انکلوڈ کیا گیا کہ آج کے تمام حاکموں کو اس سے سبق لینا چاہیے. امیر المومنین اسلام کی وہ پالیسی بیان کر رہے ہیں، اسلام کی وہ پالیسی بیان کر رہے ہیں کہ آج واقعاً بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ایز اے حاکم جا رہے ہو، تم گورنر بن کے جا رہے ہو، تم اس علاقے میں بالکل بادشاہ کی طرح حکومت کرو گے، لیکن خیال رکھنا کہ دو طرح کے تمہارے لوگ ہیں، تمہارے انڈر کام کر لوگ ہوں گے تمہارے اندر. ایک وہ ہیں جو تمہارے بھائی ہیں دین کی وجہ سے، اور ایک وہ ہیں جو تمہارے بھائی ہیں اولاد آدم ہونے کی وجہ سے. یہ اسلام کا وہ پرنسپل ہے، مین پرنسپل ہے جس کو آج بیان کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اسلام کو اس کا بالکل مخالف سمجھایا جا رہا ہے. یہودی بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، امیر المومنین کی اس سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مزدور ہوں، آج دنیا نے مجھے چھوڑ دیا. کس طریقے سے آپ نے مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے اور بتایا ہے کہ اس یہودی کا تم پر کیا حق، بے شک، اور کس طریقے سے ان کو دین سے، یعنی یہ بتایا ہے کہ تمہارا دین کسی کام نہیں آئے گا اگر تم اس طرح کے لوگوں کی مدد نہیں کرتے. یعنی پالیسی بیان کر دی. یعنی امیر المومنین اور پھر ایز اے حاکم جو عمل کیا، دو عمل کیے، یعنی مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے کہا یہ کیا تمہارا دین ہے، یعنی دین پر سوال اٹھا لیا. یعنی نمازیوں سے کہا کہ یہ دین ہے تمہارا، کہ تمہارے ہاں جب تک اس کے پاس طاقت تھی یہ کام کرتا رہا، تم اسے پیسے دیتے رہے، آج اس کے پاس طاقت ختم ہوگی تم نے چھوڑ دیا، یہ دین ہے تمہارا. اور پھر ایز اے حاکم جو عمل کیا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے، یہ بیت المال مسلمانوں کا ہے، حکومت اسلامی حکومت. آج جو لوگ مزدوروں کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں اور جو اس کی کیپیسٹی زیادہ اس سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ آپ کے سجدے کے نشان ہیں، آپ ہاتھ میں تسبیح لیے چل رہے ہیں، اور آپ یہ بہت اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں نے آج مزدور کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا. وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، اس کا جو آرام کا حق تھا وہ آپ سلب کر رہے ہیں. نہ صرف انسان، چوپائے، جی، جانوروں کے لیے، زمین کے لیے، زمین کا ایک حصہ اسی کو واپس کر دو. اس جملے میں کتنی وسعت ہے. اللہ، یعنی جب زمین سے اناج حاصل کرو تو ایک حصہ اسی کو واپس کر دو. یہ جملہ امیر المومنین کا آج ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنی ایگریکلچر کو گروتھ دینی ہے تو ہم کیسے گروتھ دیں. امیر المومنین اس وقت بتا رہے ہیں. آج ایگریکلچر سائنس آ کے ہم کو سمجھا رہی ہے کہ کچھ چیزیں کراپس پہ چھوڑ دینی چاہیے، کچھ ہمیں ایک دم اس کے اندر ہر طرح سے کھاد ڈال کے اس کے پوری طرح سے نچوڑ نہیں لینا چاہیے، کچھ حد تک اس کے اندر باقی رہنا چاہیے تاکہ یہ پوٹینشیل دوبارہ ڈیولپ ہو سکے. امیر المومنین اس وقت فرما رہے ہیں کہ کچھ حصہ زمین کو چھوڑو تاکہ وہ دوبارہ جی اٹھے. تو صرف ایک چیز نہیں ہے، ہر چیز میں امیر المومنین چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دونوں طرف آپ کو ملیں. جیسے بھی آپ نے چوپاوں کو ذکر کیا کہ کس طریقے سے پورے، اگر دو چار جملے ہم لوگ اس پہ بھی بولیں کہ ان کو جب آپ لے کے جا رہے ہیں سفر پہ تو آپ ان کو کن راستوں سے لے کے جائیں، اور جس وقت آپ ذبح کر رہے ہیں کس طریقے کی چھری ہونی چاہیے، اور اس کے پہلے آپ کو کیا کیا معاملات کر لینے ہیں. اپنے زکوٰۃ لینے والے مالوں کو پوری ہدایت دی ہے کہ تم زکوٰۃ کا جو مال لوگے کیسے لوگے. ٹیکس یعنی ٹیکس لینے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کیسے ٹیکس لیں گے عوام الناس سے. اس کے ساتھ یہ چوپائے جو تمہیں ملیں گے، کیونکہ زکوٰۃ میں بھیڑ بھی ملے گی، بکری بھی ملے گی، گائے بھی ملے گی، بھینس بھی ملے گی، اونٹ بھی ملے گا. اس کو کس طرح سفر کراؤ گے؟ اپنے آرام کے ساتھ ان کے آرام کا بھی خیال رکھو. ابھی ان کو زبانی ہونا ہے، ان کو حکومت پہ پاس لا کے دینا ہے، لیکن کس طرح سے سفر کراؤ گے کہ تم تیز چل سکتے ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، تو تم اس طرح سے بھیڑ بکری کو نہ لے چلو کہ ان کو نقصان ہو جائے، ان کو کوئی پریشانی ہو جائے. اس کا خیال رکھنا ہے تمہیں. ان کو ضرب نہیں مارنی ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ان کو چوٹ نہیں دینی ہے. جس نے کہا زکوٰۃ ہے اس سے زکوٰۃ دو گے، جس نے کہا زکوٰۃ نہیں ہے اس کو فورس نہیں کرو گے، اس سے حساب نہیں مانگو گے کتنی کھیتی ہے، کہاں تک ہے. ساری حکومت کی پالیسی اس بات کے اوپر ہے کہ عوام مطمئن رہے. امیر المومنین ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان کمال پر جانا چاہتا تو کچھ چیزیں خداوند عالم نے پہلے سے انسان کو عطا کی ہیں. تمہیں حق حاصل ہی نہیں ہے اس شرف کو ختم کرنے کا جو خدا نے عطا کی. سبحان اللہ، سبحان. تمہیں حق حاصل ہی نہیں ہے اس چیز کو عطا واپس لینے کا جو خداوند عالم نے دیا. خداوند عالم نے تمہیں آزاد خلق کیا، میں تمہاری آزادی نہیں سلب کر سکتا. خداوند عالم نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے اپنی بات کہنے کی حد تک. تمہیں آزادی، تم کہہ سکتے ہو مجھے، جب تک تم خطرہ نہ بن جاؤ میری ذات کے لیے نہیں، اس معاشرے کے لیے. اگر تم ذات علی کے دشمن ہو
تو مجھے کوئی پریشانی نہیں, میں گوارا کر لوں گا, جب تک تمہاری ذات اس معاشرے کے لیے خطرہ نہ بن جائے. سبحان اللہ. یعنی تمہاری طرف سے نقصان نہ ہونے لگے, بالکل اس کینسریس سیل کی طرح جو انسان کی باڈی میں جب آ جائے تو پھر اب ایک سرجن کی مجبوری ہے اس کو الگ کرنا تاکہ باقی باڈی محفوظ ہو جائے. تو ظاہری طور پر وہ عمل وہی کر رہا ہے, خون نکالنے کا عمل کر رہا ہے, جسم کو چھری لگ رہا ہے, لیکن یہ چھری حیات دینے کے لیے. تو امیر المومنین کی تلوار معاشرے کو حیات دینے کے لیے. امیر المومنین نے کس معیار پر انسان کو پہنچا دیا تھا کہ انسان آ کر خود گناہ کا اعتراف کر رہا تھا. کس معاشرے میں گناہگار آ کر قاضی سے کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, مجھے سزا دو, مجھے پاک کر دو, مجھے سزا دے کے مجھے پاک کر دو. بھئی عورتوں کا دل نازک ہوتا ہے, وہ بھی ایک مشرک عورت ہو اگر, اور عمرو ابن عبد ود جیسا بہادر قتل ہونے کے بعد بہن آ کے امیر المومنین کے قصیدے پڑھ رہی ہے, اور امیر المومنین کی شان کے وہ قصیدے پڑھ کر یہ اعلان کر رہی کہ میں گریا کرتی تیرے مرنے پہ, لیکن کیا کروں کہ تیرا قاتل کریم ہے. سبحان اللہ. یہ ذات علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. امیر المومنین نے ایک پورا سسٹم ہی بدل دیا اس پوری انسانیت کو دیکھنے کا. اگر ہم صرف امیر المومنین کو بتا دیں دنیا کو کہ ایسا بھی کوئی گزرا ہے. ہماری پریشانی کیا ہے, ہم امیر المومنین اولاً تو جتنی ہماری معرفت ہے کتنی ہے ہم سب جانتے ہیں, لیکن جتنی ہے بھی اس کو ہم انہی کے درمیان پیش کر رہے ہیں ابھی تک جو علی کو جانتے ہیں یا مانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے وسیلے سے اس پروگرام کے ساتھ اگر ہم یہ طے کر لیں, امیر المومنین کی ولادت کا دن ہے, ہم یہ طے کر لیں کہ امیر المومنین نے کو جو عمل پسند تھے, اسی کی وصیت کریں گے امیر المومنین. ولادت کا دن ہے لیکن انسان کی وصیت بھی یاد رکھنی چاہیے ولادت کے دن. امیر المومنین کہہ رہے ہیں اللہ اللہ للایتام. حسن اور حسین سے نہیں کہہ رہے تھے خالی, جس تک میری یہ بات پہنچے سب کو کہا ہے اللہ اللہ للایتام. اگر ولادت امیر المومنین کے موقع پر ایک انسان اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ علی کو جو کام پسند تھے, علی کو پسند تھا کہ رات میں جاگ کر صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, علی صرف 1000 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے, علی اپنے کاندھے پہ بوریا اٹھا کر جاتے تھے, ایک ایک دروازے کو دیتے تھے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ دینے والا کون ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے امیر المومنین کا کہ جس دروازے پر ایک آدمی کو بار بار ملتا ہو اس کو محروم نہ کرے کبھی, کیونکہ وہ ایک اکیلا اگر اس کو ایک بار آپ نے محروم کر دیا تو وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت 10 لوگوں کو آپ الگ الگ دیتے رہیں ہمیشہ. تو ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہم امیر المومنین کے پسند کے ان عمل کو زندہ کریں گے امیر المومنین کی یاد میں, کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. امیر المومنین کو یتیموں سے محبت تھی, کوفے کا ہر یتیم مطمئن تھا کہ ہم کتنے بھی برے حال میں ہوں ہم ابھی اتنے یتیم نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے سر پر علی موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. کوئی ہے جو رات میں لا کے روٹی رکھ دے گا. تو اگر ہم ہر معاشرے میں ہر انسان جس کو خداوند عالم نے کسی حد تک, کس حد تک وسعت دی ہر انسان جانتا ہے, خداوند عالم کسی سے اس کی حد سے زیادہ نہیں چاہتا. اگر ہر انسان علی کی یاد میں ایک یتیم کا خیال رکھنا شروع کر دے, سبحان اللہ, علی کی یاد میں ایک گھر کی کفالت کرنا شروع کر دے, علی کی یاد میں ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لے, تو ایک وہ معاشرہ بنے گا جو علوی معاشرہ ہے, جو علی کی وصیت پر عمل کرنے والا معاشرہ ہے. اور جب کوئی پوچھے کہ تم کیوں کر رہے تو کہو علی نے وصیت کی تھی. سبحان اللہ, وصیت علی ہے یہ. یعنی محفل امیر المومنین بالکل, کیونکہ ہمیں جشن منانے کا حق ہے, ہم نہیں منائیں گے تو کون جشن منائے گا, لیکن امیر المومنین کا جشن جب منایا جائے تو صرف وہ لوگ خوش نہ ہوں جو علی کو جانتے اور پہچانتے ہیں, بہت اچھی بات, وہ بھی خوش ہوں جو علی کو اس لیے جانتے ہیں کہ علی کی یاد میں یتیموں کو دیا جاتا ہے. اور جب ہم کسی بھی بزم میں علی کا ذکر کریں تو اس میں کوشش کریں کہ ہم ان کو بھی بلائیں جو علی کو نہیں جانتے اور مانتے, اور ان کو وہ علی بتائیں جو علی خود چاہتا تھا کہ میں جانا چاہوں. وہ بھی امام نہیں مانتے علی کو, وہ ابھی پیشوا نہیں مانتے علی کو, لیکن ایک انسان تو جانتے ہیں, ایک حاکم تو جانتے ہیں. تو حاکموں کو بتایا جائے کہ ایسا حاکم گزرا ہے, علماء کو بتایا جائے کہ ایسا عالم گزرا ہے, ججز کو بتایا جائے کہ ایسا قاضی بھی گزرا ہے, ایسا قاضی گزرا ہے کہ جس نے اس طرح سے حکومت کی ہے کہ جس سے خود مجرم کہہ رہا ہے کہ مجھے سزا دیجیے, وہ علی چاہ رہے ہیں کہ چلا جائے, علی چاہ رہے ہیں بچ جائے, گواہی نہ دی جائے اس کے خلاف. امیر المومنین نے اتنی کوشش کی ہے حق اعتراف کرنے والوں کو بچانے کی. اس کو ہم بچانے کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں.
صحیح کہ علی چاہ رہے تھے کہ اس کو سزا نہ ملے کیونکہ یہ نادم ہے. کیوں علی چاہ رہے تھے سزا نہ ملے؟ کیا حد نہیں جاری کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، حد جاری کرنا چاہ رہے تھے، حکم الہی کو جاری کرنا چاہ رہے تھے. لیکن علی ایک معاشرے کو زندہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ نادم ہے، اور نادم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کیونکہ اگر انسان نادم نہیں ہے گناہ کے اوپر تو پھر گناہ کرے گا، لیکن اگر وہ نادم ہے تو وہ نہ صرف کہ خود گناہ نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی ادھر جانے سے روکے گا. اس سے بہتر کوئی صحیح کرنے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دونوں چیزوں کا اثر جانتا ہے. علی ایسے معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں، تو ہم بلائیں لوگوں کو، ہم بتائیں لوگوں کو، صرف علی کے چاہنے والوں تک علی کو محدود نہ کریں کیونکہ علی سب کے لیے تھے. جب وہ رحمت للعالمین کے نمائندے ہیں، ان کے ولی ہیں، ان کے وصی ہیں، تو پھر عالمین کے لیے. اور امیر المومنین نے کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ عالمین کے لیے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر اہل کتاب ہوں، امیر المومنین نے سب کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور امیر المومنین نے اسی طرح سے عمل کیا جس طرح سے ایک حاکم کو کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داری کہ ہم بتائیں. اب ہماری عقل جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے، ہمارے جوانوں کے لیے ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ ہم علی کے عاشق ہیں، تو ہم اپنی عقل کو اپنا پیغمبر بنا لیتے ہیں. بہت سارے عاشق آپ کے رہ گئے آپ کی حیات میں. بعض ایسے عاشقوں کا بھی ہم ذکر کرنا چاہتے تھے لیکن اگلے کسی پروگرام میں ہم کریں گے کہ جن کا صرف نام ہم نے سنا ہے، ان کی عرفان کی منزل تک نہیں پہنچے. لیکن ایک مشہور شخصیت جناب مالک اشتر، جس کے لیے جملہ کہا ہے امیر المومنین نے کہ جو رسول اللہ سے مجھ کو نسبت ہے وہی مجھ سے مالک اشتر کو نسبت ہے. بے شک. وہ علی کے سب سے بڑے دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا ہے. حکم علی آتا ہے، تلوار رک جاتی ہے. کیا دلیل دیں گے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں مالک اشتر؟ مالک اشتر کو جو آپ نے بات کہی وہی جواب ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد فرمانا کہ کیا کہنا مالک کا، وہ میرے لیے ویسے ہی تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے. امیر المومنین کو امیر المومنین کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ رسول اللہ کے پاس علی تھے، علی کے پاس کوئی علی نہیں تھا. اس معاملے کے باوجود مالک اشتر کی عظمت کو امیر المومنین نے بیان کیا یہ کہہ کر کہ میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. بہت اچھی بات ہے. امیر المومنین نے کیوں یہ جملہ کہا؟ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو صفین کو پڑھے، اور صفین میں کچھ نہ پڑھے، صرف اسی لمحے کو پڑھ لے اور پھر اپنے آپ کو تولے کہ وہ کہاں ہے. اگر عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی تو سلسلے انبیاء ہی نہ آتا. تو سلسلے انبیاء کا اور سلسلے اولیاء کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں عقل سے بالاتر کوئی چاہیے جو کل عقل ہو. ہم کل عقل نہیں ہیں، کوئی کل عقل چاہیے جو عین عقل ہو. کل عقل بھی چھوٹا ہے اس کے لیے. عین بہت اچھا جملہ ہے. عین عقل ہو. عین عقل کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جس چیز کو عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے، وہ ہماری عقل نہیں کہہ رہی ہوتی ہے، وہ ہماری خواہشات کہہ رہی ہوتی ہیں جس کو ہم عقل ہمارا جنون کہہ رہا ہوتا ہے. جنون کی کیفیت بھی ہے علی کے چاہنے والوں میں، لیکن وہ جنون بھی عقلی جنون ہے. سبحان اللہ سبحان. اور اگر کسی کو عقلی جنون سمجھنا ہو تو وہ علی کے ایک شیدائی کو جا کر بہلول میں تلاش کر لے، اسے عقلی جنون سمجھ میں آ جائے گا کہ عقلی جنون کسے کیا کہتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کہ مالک چلے آؤ، اور مالک اشتر کا واپس آ جانا جب صرف ایک نیزے کی دوری ہے، یعنی 2 تلوار کی ضرب میں وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں اور فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں. مالک اشتر بتا رہے ہیں کہ میں مطیع محض ہوں، واہ واہ واہ. اور معرفت کا کمال ہی اطاعت ہے. اگر میرے اندر یہ جرأت ہے کہ میں کہہ دوں علی سے یا کسی بھی اپنے امام سے یا کسی بھی اپنے رہنما سے کہ یہ یوں ایسے، اس کا مطلب معرفت نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علی کو صرف حاکم سمجھ رہا ہوں، امام نہیں سمجھ رہا ہوں. مالک اشتر بتانا چاہ رہے ہیں امام واجب الاطاعہ کسے کہتے ہیں. کوفے کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، صفین کے میدان سے ہی لوگ نکل کے نہروان کے میدان میں پہنچے ہیں اور صبح ضربت تک پہنچے. یہ وہی لوگ ہیں جو کل صفین میں علی کے ساتھ تلوار چلا رہے تھے. ایک وہی لوگ ہیں جو کل نہروان میں علی کے مخالف تلوار چلا رہے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو کل علی کے سر پہ تلوار چلائیں گے، آج علی کے خیمے میں کھڑے ہیں. فرق بتانا ہے، یہی ضروری ہے دنیا کو کہ امام
وہ حاکم سمجھنا، کسی کے زیر سایہ جنگ کرنا الگ ہے، اور اس کو امام واجب الاطاعہ سمجھنا بالکل سبحان الگ ہے۔ اللہ، سبحان امیر المومنین کو اگر ہم امام واجب الاطاعہ سمجھتے ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، تو پھر بات ختم ہے۔ ہمیں اسی حد میں رہنا ہے جس حد کو علی نے معین کیا ہے، یعنی نہ اپنی علی کی عقل کو اور اطاعت محض کو بھی بلا فصل رکھنا ہوگا۔ بالکل۔ اگر ہم اپنی عقل کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم علی کی عقل کو کم سمجھ رہے ہیں۔ علی کے حکم کے بعد پھر عقل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور مالک اشتر کو شاید علی نے اسی لیے تربیت دی تھی، اور کردار مالک اشتر شاید اسی لیے رکھا گیا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ جو علی کا کردار تھا وہ ایک معصوم کردار تھا۔ ہمارا جیسا شخص کل کہہ سکتا تھا کہ وہ معصوم تھے، ایک غیر معصوم کردار میں بوئے علی اس طرح سے رچ بس جائے سبحان اللہ، کہ سبحان انسان اللہ۔ کہہ سکے کہ ایسے بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی صرف علی نہیں ہے جو غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، علی نے جس کی تربیت کی ہے، جو تمام فوج کوفہ کا سالار ہے اور سردار ہے، اگر کوئی مضحکہ خیز بننے کے لیے اس کی ابا کو چھین لیتا ہے یا مامے کو گرا دیتا ہے، تو وہ مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا رہا ہے کہ میں شاگرد علی ہوں، میں نے علی سے بو حاصل کی ہے، صرف علم حاصل نہیں کیا ہے، حلم بھی حاصل کیا ہے، صرف تلوار چلانا نہیں سیکھی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا دینا بھی سیکھی ہے کہ یہ نادان اسے معاف کر دے۔ اگر علی علیہ السلام امام واجب الاطاعہ ہیں تو ہمیں اپنی عقل کو آگے نہیں رکھنا ہے، علی کے حکم پر تولنا ہے کہ ہماری عقل سوچ بھی رہی ہے یا نہیں سوچ رہی ہے، اور وہی عین عقل ہے۔ وہی عین عقل ہے۔ امیر المؤمنین نے جس حد کو معین کر دیا ہے اس حد میں رہنا ہے۔ امیر المؤمنین نے اگر حد معین نہ کی ہوتی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس حد میں رکھ کر کسی کو سمجھنا ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو بتانا ہے۔ علی کے مدح کرنی ہے اس حد میں رہ کے کرنی ہے جو علی نے معین کی ہے۔ علی کی تعریف کرنی ہے، بالکل کرنا ہے، کیونکہ علی کے علاوہ کس کی تعریف کری جائے گی، لیکن اسی حد میں جس حد میں علی ابن ابی طالب نے چاہا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ عقل کی ضرورت اس حد تک ہے کہ وہ ہمیں علی تک پہنچا دے، جب علی تک پہنچ گئے تو پھر عین عقل علی ہے، سبحان اللہ، بس علی سبحان کی اللہ۔ اطاعت کرتے جاؤ، تم عقل پر ہی چل رہے ہو۔ اور اسی علی کے ذریعے اگر تم کو 11 علی اور میسر آ جائیں تو اس کے بعد سجدہ خالق سے سر نہ اٹھانا۔ ہمارے لیے اتباع سب سے پہلی منزل پر ہے، انسانیت کی بقا سب سے پہلی منزل پر ہے۔ لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے، خدا کو اور خدا کے بندے علی کو دوست بنانا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جس کی اطاعت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو فراموش کر دے، جو اپنی ہستی کو مٹا دے، جو اپنی ہستی کو فنا کر دے، ان حضرات میں ضم ہو کے وہی انسان دائمی حیات پاتا ہے، وہی بقا پاتا ہے۔ ہم کو جس طریقے سے ہر چیز کے لیے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت دیتے ہیں، 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے، اسکول کی تعلیم کیسے حاصل کی جائے، اور بقایا چیزوں کے لیے اسی طریقے سے عرفان اہل بیت کیسے حاصل کیا جائے، یہ بھی بچپن سے تربیت دینا ہوگا۔ ورنہ اس انسانوں کی بستی میں جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں پہچانتا، ہم بھی بغیر اپنی معرفت کرائے اس دنیا سے گزر جائیں گے، صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے گا، نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے۔ ناظرین، اس چھوٹی سی محفل کو آج ہم یہیں ملتوی کرتے ہیں۔ حیات رہی تو علی اور علی کے بچوں کا ذکر چلتا رہے گا۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔